اور یہ ہے ایک فارمولہ، جسے معلوم ہے اسے معلوم ہے، اور جسے نہ معلوم ہو تو اچھا ہے نہ معلوم ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا 50 گنا واپس کرتی ہیں 1 مہینے کے بعد۔ بھائی 30 برس سے تو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اتنی ہمت تو کسی میں ہو کہ اس وعدے پہ لگا دے ٹی وی کے پروگرام میں کہ 1 مہینے کے بعد مجھے 5 لاکھ مل جائیں گے، 1 لاکھ میں خرچ کر دوں۔ اتنی توفیق اور ہمت ہی نہیں پیدا ہوتی کسی شیعہ میں۔ بس یہ ہمت جس دن پیدا ہو گئی، آپ دیکھیے گا آپ کی مجلسیں جگمگ جگمگ کریں گے۔ یہ فقیری نظام ختم ہو جائے گا، چندہ دو ٹرسٹ سے وہ کسی نہ ٹرسٹ کی مجھے ضرورت، نہ رسید بک، نہ چندہ، نہ کچھ۔ کیسا چندہ؟ شاہ حسین بادشاہوں کے لیے چندہ ہوتا ہے کیا؟ بادشاہوں کے لیے نذرانے دیے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں مجھے نذرانہ دے جاتے ہیں، چندہ نہیں، چندہ نہیں۔ تو میرے دوست ہیں، اب وہ علم پہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں وہ علم، اس کا سسٹم علم کے لیے کہ جو علم پہ چڑھا وہ علم کے پنجے کی پالش چاندی کی، یا امام رضا کا جو تاج ہے اس میں ہیرے بدلتے رہتے ہیں، کبھی فیروزے آ جاتے ہیں، کبھی زرکون آتے ہیں، وہ اس میں جڑتے رہتے ہیں اور وہ سونے کی پالش کے ساتھ سال بہ سال ہوتا رہتا ہے۔ صرف امام رضا کے تابوت کی جو چادر ہے اس پہ جو کام ہے وہ 50,000 روپے کا ہے، پورا چھنا ہوا ہے زردوزی کا کام، تو وہ قائم رضا کے ذمہ ہے، وہ اس میں ترقی کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں بناتے رہتے ہیں، زیارتوں کی علم، تابوت، چولہا، مہندی، تو وہ ایک الگ سسٹم ہے۔ یہ سب ایک سسٹم بنا کے قوم کو دیا، ایسے کرتے ہیں، سلیقے سے کرتے ہیں، پھوڑ پن سے عزاداری نہیں کرتے۔ یہ سلیقہ اپنے خاندان کو جناب سیدہ نے سکھا دیا تھا۔ دیکھیے عورت ہی سوگھڑ ہے یا پھوڑ ہے؟ گھر بنتا ہے عورت سے۔ حالت باپ کی دیکھی تھی، چھوٹے گھر کی ننیال سے تھی نہیں، ملکہ کی بیٹی تھی، 5 سال تک ماں کی دولت کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے 63 کے یعنی اعلان نبوت کے 5 برس کے بعد پیدا ہوں، تو 5 برس جو گزر چکے اسے چھوڑ دیجئے، اب اس کے بعد جو دیکھ رہی ہیں میری ماں کا سونا، میری ماں کے زیورات، میری ماں کے خزانے کی اشرفیاں، درہم و دینار جاتے ہیں، لٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، اور پھر دیکھتی میرا باپ تو فاقے سے سو جاتا ہے، کسی کی روٹی تو زہرا پکاتی ہیں، جب ہوگا کھانا تبھی تو پکائیں گی، اس لیے کہ خدیجہ کے عہد میں کوئی بیویاں تھوڑی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں روٹیاں ہم رسول کی پکاتے تھے۔ بھائی گھر پوری فل فیملی، کوئی 12-14 بیویوں کی فیملی نہیں ہے ابھی رسول اللہ کی، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک باپ، یہ ہے فل فیملی، یعنی اس میں کوئی حصے دار نہیں ہوا، نہ سوتیلا نانا، نہ پرنانا، کوئی، وہ بعد میں بنے کی فیملی دیکھا جائے گا۔ مکے کی بات کیجیے، مدینے میں تو پھر یہ تو ہوتا ہے میرے بھائی، غریب آدمی جب ہوتا ہے کوئی رشتہ داری نہیں لگاتا، منسٹر ہو گیا ہے، ہاں ہمارے دور پار کا وہ بھانجے کا، بھتیجے کا، نانا کا پوتا، تو پھر ہر ایک رشتہ داری لگا، یوں جا کے 8ویں پشت پر شجرہ مل جاتا ہے۔ مکے میں شجرے نہیں ملے، تاجدار بنے تو سب رشتہ داری لگا کے، اسی طرح سے ہی پیوند لگ جائے، اسی
طرح. تو میں یہ کہتا ہوں، انگریز کہتا رسول اللہ نے بہت شادیاں کی. میں نہ انگریز کو برا کہتا ہوں، نہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ یہ تھا کہ سب کو رشتہ داری کی ہوس تھی. ارے چاہتا تھا میری بیٹی سے شادی کریں، ارے رسول مجبور ہو گئے رشتہ داری نبھاتے 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 نبھاتے. بھائی جس سے نہ رشتہ داری لگاتے وہ شکایت، ہاں ان کی بیٹی سے شادی کر لی، ہماری بیٹی سے کیوں نہیں کر رہے؟ چلو بھائی، چلو بھائی تمہاری بیٹی رشتہ داری. لیکن کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا قیامت تک، محشر میں بھی کہوں گا، رشتہ داری شادیوں سے نہیں ہوتی. اگر اتنی سی بات مسلمان نہیں سمجھ پاتے، دنیا والے تو سمجھتے ہیں بھائی رشتہ داری شادی سے نہیں ہوتی. رشتہ داری شادی ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تب ہوتی ہے رشتہ داری. ایسے بھی ایسے کیسے ہوگی؟ 25 شادیاں میں کر لوں، کر لیے میں، پھر کیا ہوا؟ تو میری بیویوں کے جتنے جتنے ابا ہیں وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں. کس انتظار؟ رشتہ داری. بھائی میری ان کی کیا رشتہ داری ہے؟ لیکن رشتہ دار کب بنیں گے؟ جب 25 بیویوں سے میرے 25 لڑکے ہو جائیں تو 25 لڑکے اپنے اپنے گھر جائیں، انہیں نانا کہہ کے کہ یہ میرا نواسا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے. اب لگی رشتہ داری. اور جب میری 25 بیویاں گھر واپس پہنچ گئی، بھائی کیوں آ گئی؟ بھائی ان میں تھا ہی کیا، آپ نے کہاں بھجوا دیا تھا، نہ بچہ ہوا نہ کچا، رشتہ داری ختم. تو میں جواب میں کیا کہوں گا؟ اس لیے کہ لوگ مجھے یلغار کہیں آجی آپ کو حوث کیا تھی 25 شادیاں آپ نے کی کیوں جب سب کو واپس ہی کرنا تھا؟ تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ارے بھائی میں کیا کروں، 25 کی 25 بانج تھی، ارے بھائی میں اپنے کو بچاؤں گا. وہ مجھے کہیں گی، میں ان کو کہوں گا. اسی میں رشتہ داری دفن ہو جاتی ہے، چھٹکارا ہو جاتا ہے. لڑکی والے لڑکے کو کہتے ہیں یوں ہی تھا، لڑکے والے کہتے ہیں ارے اس میں کہاں شجری نہیں لگا، وہ درخت پھلداری نہیں تھا. یہ جھگڑے چلتے رہتے، تاریخ میں چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے. خدیجہ آئی، قبیلہ بنی اسد سے آئی، خویلد کی بیٹی آئی. ایک بیٹی ہو گئی، بیٹی نے خویلد کو نانا کہا، ورقہ کو ماموں کہا، ننیال سلامت پورا ننیال مومن ہو گیا. خدیجہ کے بھائی سے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ کی شادی ہو گئی، خاندان عظیم ہو گیا، وہ زہرا کا ننیال کہلایا. رشتہ داری بڑھتی گئی، آگے بھی رشتہ داریاں ہوئیں اس قبیلے میں، اس لیے کہ رشتہ داری قائم. جن جن قبیلوں میں رسول نے شادی کی تھی سب واپس ہو گئی بیوہ ہو کے، رشتہ داری ہوئی نہیں آپس میں. بنی ہاشم میں نہ ادھر کا لڑکا گیا نہ ادھر کے، جب کچھ تھا ہی نہیں تو کیا ہو؟ کچھ تھا ہی نہیں. تم لوگ حیران ہوتے حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ دشمنان رسول کو جلانے کا ایک پہاڑ ہے، اس سے مشل جل رہی ہے. سب واپس رشتہ دار. اب اعلان کیا آؤ بتائیں رسول کے رشتہ دار کون؟ بیویوں سے نہیں، یہ ہے زہرا، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، یہ خاندان قیامت تک یہی خاندان.